اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور میں بیان فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد بدکار یا مشرک عورت کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت کا نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ موجود نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، 5ویں بار یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتیں، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ زنا بالجبر کے لیے بھی 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زنا بالجبر کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے 4 ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ گواہوں سے مطلب ثبوت ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی مرد پر الزام لگتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے بھی 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر الزام لگانے والا 4 گواہ یعنی کہ 4 ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے اور اگر وہ عورت الزام لگائے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس وقت 4 ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس وقت 4 ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعلقہ آدمی کو بلایا اور اسے سزائے موت دے دی۔ اب بات آتی ہے سزاؤں کی۔ اسلامی سزا یہ ہے کہ ایک بندے کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسے دیکھے تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر ایک بندہ جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ کسی کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف زنا کرتا ہے، تو اس کو زمین میں گاڑ کے مار دیا جائے۔ مگر اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی کہ سزائے موت دی جائے۔ اور زنا بالجبر کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت سنا دی جائے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے قانون کی طرف۔ پاکستان میں اس پہ دفعہ 776 لگتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی عورت کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو یہ زنا بالجبر کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسی سیکس جو کہ عورت کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ کی جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے یا کسی فراڈ سے یا کسی ایسے طریقے سے کہ اس کو غلط طریقے سے اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں عورت کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر۔ تو زنا بالجبر کی پاکستان میں جو سزا ہے وہ ہے عمر قید، یعنی کہ 25 سال۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، جس بات کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے شوق نہیں ہے ایسی ویڈیو بنانے کا، لیکن جس بات کی وجہ سے میں مجبور ہوئی ایسی ویڈیو بنانے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے 4تھے خلیفہ تھے، ان کی ایک نواسی ہے ندا طاہر، جس کی کہ سب کو پتہ چل گیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات جو ہیں اپنے خطوط میں لکھے اور مرزا مسرور کو اس نے سینڈ کیے، اور بار بار اس نے خط لکھے اور ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔
انہوں نے بجائے اس کو اس کی ہیلپ کرنے کے انہوں نے کہا کہ تم اس چیز کو بھول جاؤ، تم اس چیز کو چھوڑ دو، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جیسا کہ مرزا مسرور ہیں، وہ اس جماعت کے رہنما ہیں، میں یہ مانتی ہوں کہ وہ یہ سزائیں نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے ایسی سزاؤں کی الاؤ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی باتوں پہ یقین کرتے اور اس کو کہتے کہ میرا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو ہم کیس کرتے ہیں، اور جس نے یہ جرائم کیے ہیں، جن نے یہ جرائم کیے ہیں، ہم ان پہ کیس کرتے ہیں اور ہم ان کو سزا دلاتے ہیں۔ لیکن وہ اس کو منع کرتے رہے اس بات سے، اور وہ اس کو چپ کرا کے بٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ تم چپ کر جاؤ، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی انہوں نے سزا دے بھی کون سی لینی تھی؟ اگر وہ اپنے پاس سے سزا دیتے تو وہ کون سی سزا دے سکتے تھے؟ صرف ایک اخراج کر دیتے، زیادہ سے زیادہ وہ تو یہ بھی کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ لیکن اگر وہ ایک اخراج کی سزا بھی دیتے تو سوچیں ذرا، اخراج تو یہ بات بات پہ کرتے ہیں، اخراج تو یہ اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ کسی غیر احمدی سے شادی کر لی، اخراج تو یہ اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ کسی غیر احمدی کا جنازہ پڑھا دیا، اخراج تو وہ اس بات سے بھی کرتے ہیں کہ کہیں یہ کسی غیر احمدی کی محفل میں چلا گیا، یہ اس طرح کی سزائیں کرتے ہیں۔ اور ایسے بندے کی سزا اگر زیادہ سے زیادہ یہ دیتے بھی تو اخراج کی سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو فروغ دے سکیں، جو کہ لوگ بھول چکے تھے، ہم ان کو دوبارہ سے یاد دلا سکیں اور اسلامی تعلیم دنیا میں نافذ کر سکیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ساری دنیا کو لا سکیں۔ اتنے بلند و بالا دعویٰ کرنے والی جماعت جو ہے، اس کے سربراہ کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو کسی نے سفارش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو اب دیکھیے ان کی ناانصافیاں، دیکھیے یہ اپنے ماننے والے اپنے فالوورز کو کس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات سے جماعت سے نکال دیتے ہیں، کسی غیر احمدی سے نکاح پڑھوا لینے سے، کسی غیر احمدی سے شادی کر لینے سے، کسی غیر احمدی کا جنازہ پڑھ لینے سے، کوئی بھی اس طرح کی چیز کرنے سے، کسی غیر احمدی کے ساتھ تعلقات رکھنے سے، ان کی محفلوں میں شامل ہونے سے یہ جماعت سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے صحیح فالوورز ہیں؟ ہرگز نہیں۔